ابھی بھی ہم باز نہیں آئے. ابھی بھی یہی بات ہے کہ اچھا جو ہوگا پھر دیکھی جائے گی. اور بھائی یہی کہہ دو کہ جو پھر رب کی مرضی ہوگی وہی ہوگا. جب آپ پوری ایفرٹ کر لیتے ہیں اپنی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے تو اینڈ کیا آتا ہے؟ اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں نا. تو جب انیشیلی کو پریشانی بنا لی، میں نے بھی، آپ نے بھی، میں بھی پریشان ہوں، تو بھی پریشان ہے، تو رجوع اس سے کرنا ہے پھر رب کی ذات سے. کیوں؟ وہ پریشانی ختم کرنے والا ہے. مسبب الاسباب رب کی ذات ہے. اسباب وہ بناتا ہے، سبب وہ بناتا ہے پریشانی ختم کرنے کا. مجھے آپ اپنی پریشانی بتائیں گے، میں تو نہیں ختم کر سکتا. میں آپ کو اپنی پریشانی بتاؤں گا، آپ تو نہیں ختم کر سکتے. اگر پریشانی ہے، اگر یہ اس طرح کی پریشانی ہے جس کا سر پیر نہیں ہے، وہ شاید میں ختم کر دوں. وہ آپ آج سے ختم کر لیں، کل ختم کر لیں. بیٹھیں، ملاقات کریں لوگوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، بیوی ہے، بچے ہیں، ماں باپ ہے، بہن بھائی ہیں، سب کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کریں. پوچھیں کیا پریشانی، اور وہ بتائیں گے تو تب کی بات ہے. پھر جب وہ پریشانی اپنی کو بتائے گا، اس کے اندر پھر کافی سارے وہ جی خاندانی مسائل ہیں، بکھیڑے آ جاتے ہیں، فائنینشیل ایشو آ جاتے ہیں، سوشل ایشو آ جاتے ہیں. پھر ایک سوال اٹھتا ہے لوگ کیا کہیں گے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے ہمارے ساتھ. جیسے کسی بچی نے کہہ دیا کہ جی میں نے فلاں جگہ پہ رشتہ کرنا ہے، یا کسی بچے نے کہہ دیا کہ جی فلاں، یہ پریشانی ہے نا ایک چھوٹی سی. والدین حل کر سکتے ہیں اس کو، یہ نہیں کر سکتے، کر سکتے. لیکن وہاں پہ پھر یہ پوری پٹی خاندان کی، پوری پٹی فیملی کی یہ کھلتی ہے. کون لوگ ہیں، کیا ہیں، یہ اب نئی پریشانی شروع ہوگی. کون لوگ ہیں، اچھا کھاتے پیتے ہیں، یہ دوسری پریشانی. صاحب حیثیت ہے کہ نہیں، یہ تیسری پریشانی. ہینڈسم ہے یا گڈ لکنگ ہے یا نہیں ہے، یہ چوتھی پریشانی. اب یہ پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں. پھر اینڈ میں کیا ہے؟ بڑی پریشانی، بچی یا بچہ باغی نہ ہو جائے، یہ اس سے بڑی پریشانی. ان پریشانیوں کا سر پیر ہے نہیں ہے. حل ہے اس کا. حل کی طرف ہم نہیں آتے، ہم حل سے دور ہیں. ہم کہتے نہیں بس دور ہی رہو جی، کیا ضرورت ہے اس کے اندر آنے کی، کیا ضرورت ہے اس کے اندر جانے کی. اور اگر پریشانیوں کو حقیقت میں اللہ نہ دکھائے، میں پھر کہتا ہوں، رب سے ڈر کر کہتا ہوں، آپ بھی یہ دعا کریں، اپنے دل کے اندر سے یہ دعا کریں کہ یا پروردگار ہمیں پریشانی نہ دکھانا. پریشانی میں مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. مزے کی بات، یہ میرے رب کی شان ہے. ایگزامپلس چاہتے ہیں؟ پریشانی پلس آزمائش، ایگزامپلس وہ بھی دیتا ہوں آپ کو. خواہ پھر وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہو، خواہ وہ پھر حضرت یونس علیہ السلام ہو، خواہ وہ پھر حضرت اسماعیل کا قصہ ہو، خواہ وہ پھر میدان کربلا کا قصہ ہو. وہاں پر پھر مدد نہیں کو کرتا. یہ ہوتی ہیں پریشانیاں. پھر ان کا حل، ان کا نتیجہ، ان کی کمپنسیشن میرا رب دیتا ہے. ہم تو سارا دن یہ کہتے ہیں میں بھی پریشان ہوں، تو بھی پریشان. آج بڑا جناب پریشانی کے ساتھ میرا دن گزرا. آج تو دن ہی فٹیگ کا تھا، آج تو دن ہی ٹینشن کا تھا. بات کو جاری رکھتے ہیں. کالر ہے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. صاحب کو سر سلیم شمانی عرض کر رہا ہوں. سر چھوٹا سا میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. سر تو ایک شکاری ایک ہرن کو پکڑ کر لے جا رہا تھا. سر ہرن اس شکاری کو بار بار التجا کر رہی تھی کہ میرے بچے بھوکے ہیں، ہوئے 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 مجھے چھوڑ دے، دودھ پلانے کے بعد پھر میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دوں گی. ٹھیک. مگر شکاری سے چھوڑنے پر تیار نہیں تھا. جی. راستے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ملے تو ہرن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بیان فرمایا. جی. لہذا آپ نے فرمایا کہ میں آپ کے درمیان ضامن بنتا ہوں. شکاری کو کہا کہ اسے چھوڑ دے، یہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے بعد دوبارہ آ جائے گی. جی. بہرحال شکاری نے اسے چھوڑ دیا. جی. ہرن اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے بعد دوبارہ آ گئی اور اپنے آپ کو اس شکاری کے حوالے کر دیا. جی. تو سر کہنے کا مقصد یہ ہے تو ایک جانور نے دوبارہ اپنے لیے پریشانی پیدا کر لی. جی. مگر وعدہ خلافی نہ کی اور شکاری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی پریشانی پیدا نہ کی. اور ہم اشرف مخلوقات ہیں کہ اپنی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے دوسروں کو پریشان کرتے ہیں. جی بالکل. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی واقعے پر کچھ سبق حاصل کرنے کو توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. بہت شکریہ جی. جی ناظرین، تو بات ہو رہی تھی کہ میں بھی پریشان ہوں، تو بھی پریشان ہے. لیکن آج کی جو بات، آج کی جو گفتگو ہے، اس سے مجھے پوری امید ہے اللہ تعالیٰ کہ ہاں کہ اب ایک پریشان ہوگا، سب پریشان نہیں ہوں گے. ایک کا پریشان ہونا صحیح ہے.
سب کا پریشان ہونا نہیں صحیح. تو جو پہل کرے گا رب اس کے قریب ہوگا. اٹھا لیں ان پریشانیوں کو, اٹھا لیں ان لوگوں کی تکالیف کو, اٹھا لیں ان لوگوں کے مصائب کو, ان کی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کو جو آپ کے اختیار میں ہیں, جو آپ کے ہاتھ میں ہیں. پھر آپ دیکھیں کیسے پریشانیاں سے مٹتی ہیں. وقتی طور پہ آپ کو فیل ہوگا کہ آپ نے کافی سارے لوگوں کی پریشانیاں اٹھائی ہیں, لیکن اس کا اجر, اس کا ثواب, اس کا صلہ یہ آپ کی سوچ سے بھی بڑھ کر ہے. جہاں آپ کی سوچ ہے نا ایک حد کہ جی میری اتنی سوچ ہے, میری جناب اتنی سوچ ہے, میری اتنی سوچ ہے, اس سے بھی بہت بڑھ کر پہل کریں گے تب. نہیں تو پھر وہی رہے گی بات, میں بھی پریشان ہوں, تو بھی پریشان ہے, یا آپ بھی پریشان ہیں. بناتے ہیں نا ہم لوگ, کتنی کھل کے اور بڑی وضاحت کے ساتھ میں نے آپ کو یہ چیزیں بتائی ہیں کہ جن چیزوں کی کوئی بیس نہیں, جن چیزوں کی کوئی بنیاد نہیں, وہ ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنے گی. اور جن چیزوں کی حقیقت ہے, جن چیزوں کی بیس ہے, وہ ہمارے لیے ذرا ہٹ کر ہے. ان چیزوں سے ہم ڈینائی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس طرح نہیں, اس طرح ہونا چاہیے. کمپٹیشن کے دور میں بعض دفعہ آ جاتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی پریشانی ہے. وہ آگے نکل کے میں پیچھے ہوں, میں پیچھے نکل کے وہ آگے کیوں ہوں. یہ بھی ایک ساتھ کیلکولیشن. گھروں میں بیٹھ کے لوگ کیلکولیشن کرتے ہیں, فلاں آدمی کی کیا ورتھ ہے, فلاں آدمی کے پاس کیا ایسٹ ہے, فلاں آدمی کے پاس کتنا پیسہ ہے. یہ یقین کریں یہ پریشانی ہے. وہ بھئی آپ کو کیا پریشانی ہے, کون کس طرح کھاتا ہے, کس طرح نہیں کھاتا ہے. یہ سب سرکمسٹانسز ہیں, شیطانی سرکمسٹانسز, نیگیٹو فریزز ہیں, جس کی وجہ سے یہ باتیں ہوتی ہیں سارا دن میں. پورے دن کے اندر صبح سے لے کر رات تک دین کی یا مذہب کی پریشانی کی کہیں کسی نے بات کی؟ کبھی بھی نہیں. کیوں نہیں کی گئی؟ ذہن ہی نہیں اس طرف جاتا. یہی مسائل ہیں, یہی پریشانی ہے. ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جب پریشان ہوں تو ہمارے ارد گرد لوگوں کا ہجوم ہو اور لوگ ہماری پریشانی کو اپنے سر پر لے لیں اور ہمیں دروازہ کھول کے بولیں جناب آپ تشریف لے لیں. ہم یہ چاہتے ہیں. یہ کم عقلی اور بدبختی ہے ہماری. ایسا ہوتا نہیں ہے. ہم فائنینشلی کمزور ہوتے ہیں تو توقع رکھتے ہیں کہ یا پروردگار ہمیں تو فضل کر, ہم پر کرم کر, تو وہ رب کی ذات کرے گی. ہم فائنینشلی جب کمزور ہوتے ہیں ہم ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو مالی طور پہ مستحکم ہوتے ہیں اور اس آسرے میں جاتے ہیں کہ وہ کوئی ہماری معاونت یا ہماری کوئی مدد یا ہمیں کوئی سپورٹ کریں. اس طرح نہیں ہوتا ہے. اور اگر کوئی اس طرح کرتا ہے, یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا, تو وہ بڑے طریقے سے کرے گا, الجھا کر, پھنسا کر, ٹینشن دے کر. اور اگر رب نے اس کے دل میں ڈالا ہے تو وہ خود چل کر آ کر کر جائے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا بات. یہ بھی چیزیں ہیں نا, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں. اور یہ پریشانی آپ کی یا میری یہ کچھ بھی نہیں ہے. صرف میں نے کہا نا تار لگانے کی دیر ہے, کنیکشن کرنے کی دیر ہے. آج اپنے اندر توکل پیدا کر لیں. اور یہ جس دن یہ فوکس ہو جائے گی نا کہ جتنا رزق یا روزی رب نے نصیب میں لکھی ہوئی ہے, نہ کوئی چھین سکتا ہے, نہ کوئی زیادہ دے سکتا ہے, نہ کم دے سکتا ہے, اسی دن یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی آپ کی. بھئی سارے کام تو اللہ پاک کرتا ہے. شادیاں اللہ پاک کرواتا ہے, رزق وہ دیتا ہے, روزی وہ دیتا ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جناب اولاد وہ دیتا ہے, ٹھیک ہے. اور جناب جو معاملات ہیں زندگی کے وہ پورے وہ کرتا ہے. پھر کیا پریشانی ہے آپ کو یا مجھے؟ یہ پریشانی کمپٹیشن کی, یہ پریشانی اس کے ساتھ اس طرح کر لوں, اس کے ساتھ اس طرح کر لوں. یہ پریشانی ہے کہ آپ کمزور کیوں ہیں, یہ پریشانی ہے آپ صحت مند کیوں ہیں. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام جو آپ کی خدمت میں پیش کیا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ایس ایم افضل بما حق ٹی وی کی پوری ٹیم کو اگلے پروگرام تک اجازت دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.